بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پہ دلائل۔ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ باغات کس نے لہلہائے؟ کوئی الہ اللہ کے سوا؟ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنائی؟ اس میں پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ اللہ ہی تو ہے۔ مجبور اور مضطر کی فریاد کون سنتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا فریاد کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہی تو ہے، خشکی اور تری میں اس نے راستے بنائے۔ وہی تو ذات ہے جو رزق دیتی ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا، پھر تمہیں اللہ کریم لٹائیں گے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو یہ کر سکتا ہو؟ اللہ کی وحدانیت کے ایسے سادے دلائل ہیں کہ دیہاتی، شہری، پڑھا لکھا، ان پڑھ سب سمجھ سکتا ہے اس کائنات کا عیشہ نظام یوں ہی تو نہیں ہوا، کسی ذات نے بنایا ہے۔ اور کیا اس کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے؟ کیا اس جیسا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ پھر مشرکوں کو سمجھایا۔ دوسری بات، ان کا جو عقیدہ غلط تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، تو فرمایا، کہا کرتے تھے مشرک، مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، پھر کیسی زندگی ہوگی۔ یہ باتیں ہمارے بابا اجداد سے بھی پہلے کہی گئیں۔ فرمایا، دیکھو ذرا زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیا انجام ہوا توحید کے منکروں کا، اور رسالت کا انکاریوں کا، اور آخرت کے انکار کرنے والوں کا۔ پھر اللہ کے حبیب کو تسلی ہے، آپ اپنے مولا پہ بھروسہ کیجئے، وہ دن آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا، سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر سب پہ موت واقع ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے نکلیں گے، نیکی اور بدی کا وہاں فیصلہ ہوگا۔ جو نیکی کر کے آئیں گے وہ امن میں ہوں گے، اطمینان سے رہیں گے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مرے اور پھر اٹھے، وہ معاملہ ان کی بڑی سی ذلت اور رسوائی، جہنم میں گریں گے۔ پر آپ کہہ دیں، میں اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اب تمہاری بات ہے، تم نے ماننا ہے یا انکار کرنا ہے۔ سورہ قصص کا تذکرہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ طویل ایک لمبا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پیدائش سے لے کر آخر تک۔ فرعون آج کے سامراج کی طرح اس نے پوری قوم کو تقسیم کر رکھا تھا، تاکہ قوم اجتماعی سطح پہ اکٹھی ہو کر اس کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ آج کا سامراج بھی یہی کرتا ہے کہ قوموں کو تقسیم کر کے رکھتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھتا ہے، تاکہ ان کے اقتدار کے لیے عوام کی اجتماعی طاقت کبھی خطرہ نہ بن سکے۔ اس فرعون نے بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، کمزوروں پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل پر ان کے بچے جو پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، والدہ پریشان ہو گئی، دل سینے سے باہر آنے کو ہے، خوف کے مارے کہ ابھی کوئی اس کے ظالم کے کرندے آئیں گے اور میرے معصوم سے لخت جگر کو اٹھائیں گے اور اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے اور میں دیکھتی رہ جاؤں گی۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو حکم دیا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اس بچے کو صندوق میں ڈالیں اور دریائے نیل کے نہروں کے حوالے کر دیں، پھر آگے کام ہمارا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ میاں یوں بھی کہہ سکتے تھے، تم اس بچے کو لے کو یہاں سے نکلو، تمہاری میں حفاظت کروں گا، لیکن فرمانے صندوق میں ڈالو۔ سانس کہاں آتا ہے صندوق میں؟ اور پھر لہریں وہ بھی ڈبو دیا کرتی ہیں، اور پھر یہ لہریں اس صندوق کو لے بھی کہاں گئیں؟ فرعون کے گھر، محل کے پاس۔ فرعون کے محل کے پاس صندوق بھی موت کا پیغام ہے، لہریں بھی موت کا پیغام ہے، اور پہنچا بھی صندوق کہاں؟ اس ظالم قاتل کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ اللہ ہے، بچانا چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، اور اللہ رب العزت زندگی لینا چاہے تو زندگی کے نقشوں میں اسے موت دے دے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ میاں کہانیاں نہیں سناتا،
سبق دیتا ہے، سبق۔ اللہ بڑی قدرت والی ذات ہے۔ پہچانو اللہ کو، پہچانو اللہ کو، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو ان کی والدہ نے وہی کیا جو حکم ملا، صندوق کے حوالے کیا، صندوق لہروں کے حوالے کر دیا۔ بچہ صندوق پہنچتا ہے تو کہاں؟ فرعون کے محل کے پاس اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی بٹھایا جاتا ہے تو فرعون کی اہلیہ کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی۔ اس نے کہا اس بچے کو کچھ نہ کہیں، اس بچے کو کچھ نہ کہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کرنی تھی، زندگی دینی تھی۔ ادھر والدہ اس کیفیت میں کہ اب میرے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تسلی رکھیں، ہم اس بچے کو تمہارے پاس ہی لوٹائیں گے۔ ادھر بچی بہنا دیکھتی ہے صندوق کہاں جاتا ہے، میرا بھائی کدھر جاتا ہے، کن کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ اسے محل میں اٹھایا گیا، گود میں لیا گیا، بچہ دودھ نہیں پیتا۔ ایک دائی کو بلایا، ایک خاتون کو بلایا، دوسرے کو بلایا، بچہ کسی کے سینے کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے۔ آخر کار یہ بچی اجنبی بن کر گئی، کہا ایک پاکیزہ خاتون ہے، نیک ہے، اگر وہ بلا لیا جائے تو شاید یہ بچہ اس کا دودھ پیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً سینے سے دودھ پینے لگے۔ اللہ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ پھر محل میں پرورش ہوئی، جہاں موت کے نقشے تھے وہیں سے زندگی مل رہی، وہیں زندگی ملی، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ اور پھر قبطی جو فرعونیوں کا خاندان اور قبیلہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تو تھا ہی، اس کا ایک قبطی کا غلطی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خون ہوا، اور پھر وہاں سے جب فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کے فیصلے ہونے لگے تو انہی میں سے ایک اللہ کا نیک بندہ جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ فرعون کے پارلیمنٹ میں آپ کے لیے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، اب یہاں سے نکلیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سہارے مصر سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف، مدین پہنچتے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں تیرا فقیر بندہ ہوں، محتاج بندہ ہوں، تیری مدد کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں قدم رکھتے تو مدین کے شہر سے باہر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے چوپایوں کو، اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے۔ ایک کنارے پہ دو بچیاں کھڑی ہیں، دو بچیاں کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی بکریاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچیوں کے پاس نظریں جھکا کر کہتے ہیں کیا بات ہے، تم کیوں یہاں انتظار کرے؟ کہا مرد ہیں، یہ فارغ ہو جائے پھر ہم پانی پلائیں گے، ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، اس لیے ہم بکریاں لے کر باہر آئی ہیں۔ یہ بچیاں حضرت شعیب کی بیٹی تھی علیہ السلام، باپ بوڑھے تھے، بچیاں اپنے جانوروں کو بکریاں پلانے کے لیے آئی، لیکن با حیا تھی، ایک طرف کنارے پہ کھڑی تھی کہ مرد فارغ ہوں گے تو ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب کے ایک اور کنواں تھا جس پر بڑی چٹان پڑی تھی، آپ نے اسے ہٹایا، بکریوں کو پانی پلایا۔ بچیاں آج جلدی گھر پہنچ گئیں۔ ابا حضرت شعیب علیہ السلام پوچھتے بیٹی خیریت؟ فرما ایک شخص ہے ابا جان، اس کے اندر بڑی دیانت ہے اور بڑی امانت ہے اور اس میں صلاحیت بھی بہت ہے، اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو خدمت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے پاس گھر میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ، بچیاں نبی کی تھیں، بڑی دانش رکھتی تھیں، ایک ہی عمل سے پہچان گئیں کہ یہ نوجوان بڑا دیانتدار ہے اور بڑا باصلاحیت ہے، تو انہیں اپنی خدمت میں رکھنا ہے تو انہیں رکھ دے۔ ہاں میرے عزیزوں، اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہو نا تو دو خوبیاں دیکھ لو، بلکہ آپ نے سوسائٹی کے اندر اپنی قیمت لگانی ہو نا تو اپنے اندر دو صلاحیتیں پیدا کر، ان دو صلاحیتوں میں کبھی آپ بے قیمت نہیں رہیں گے۔ ملازم رکھنا ہے تو ان دو خوبیوں کو دیکھو، اور اگر آپ نے معاشرے میں خود قیمتی بننا ہے، لوگ آپ کی اچھی قیمت لگائیں، تو آپ اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کریں۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک اہلیت، دوسری دیانت۔ ایک اہلیت، دوسری دیانت۔ ڈرائیور بہت اہلیت رکھتا ہے، گاڑی اچھی چلاتا ہے، لیکن دیانتدار نہیں ہے تو آپ کی گاڑی لے جائے گا۔ دیانتدار بہت اچھا ہے، گاڑی چلانا نہیں آتی، تب بھی آپ کے کام کا نہیں۔
تب بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ دونوں خوبیاں ہوں، اہلیت اور دیانت، اب یقین جانیں اس ملک کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے اداروں میں یا اہلیت نہیں ہے یا دیانت نہیں۔ اس ملک کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہر چیز تو اللہ نے اس ملک کے اندر رکھی ہے، لیکن آپ کسی بھی ادارے پہ چلے جائیں، یا دیانت نہیں ہوگی یا اہلیت نہیں ہوگی۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہو۔ یا اہلیت نہیں ہے یا دیانت نہیں۔ تو کسی بھی جگہ پہ رکھنے کے لیے دو خوبیاں دیکھ لو، اہلیت موجود ہو، دیانت موجود ہو۔ اور اگر میں نے اپنی قیمت بڑی لگانی ہے تو اپنے اندر یہ پیدا کیجیے نا۔ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری ہے، ہم کہتے ہیں لوگ نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری بہت ہے، ہم کہتے ہیں لوگ نہیں ہیں۔ ارے میاں اہلیت اور دیانت پیدا کرو۔ لوگ ملازمت ہی ملازمت، جگہ ہی جگہ ہیں، جگہ ہی جگہ ہیں، لیکن اہلیت نہیں ہے، اس کے لیے وہ بے روزگاری ہے۔ یا اہلیت ہے بد دیانت ہے، لٹیرا ہے، جھوٹا ہے، کام میں خیانت کرتا ہے، تب بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کا اچھا ڈرائیور جو اہلیت بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، اگر گھر چلا بھی جائے 6 سال کے بعد بھی آئے گا تو آپ بولے گا بھائی ہمارے گھر میں آنا، پہلے ہم سے پوچھ لینا۔ اہلیت اور دیانت کی اتنی قیمت ہے۔ تو بچیاں بڑی دور اندیش تھی، ابا آپ نے گھر میں رکھنا ہے تو گھر میں تو دیانتدار آدمی چاہیے، دیانتدار آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلوایا، بچیاں گئیں بلانے کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الاستحیاء، یہ بچیاں چل رہی ہیں لیکن ایسا ہے جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے جا رہی، پورے شرم و حیا کے ساتھ، پورے شرم و حیا کے ساتھ۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچیوں کے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام، تم مزدوری کرو گے، تم مزدوری کرو گے، اتنے سال مزدوری کر لو، ہم آپ کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیں۔ اللہ کی شان، اللہ ایک نبی کی پرورش ایک نبی کے گھر کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دینی تھی، اور نبی کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، وہیں رہے، شادی ہو گئی۔ پھر آپ مصر جانے لگے، مدین سے پھر مصر۔ جب مصر جانے لگے تو راستے میں آپ کی اہلیہ کو امید ہوئی، آپ نے اسے بٹھایا دور، آپ کو کوئی روشنی نظر آئی، آپ نے اہلیہ سے کہا یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے تپش آگ لے کے آتا ہوں، سردی کا موسم ہے۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو وہ تو آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا۔ وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، معجزے بھی دیے۔ گئے تھے آگ لینے، مل گئی نبوت۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اب تم مصر جا رہے ہو اور ان معجزوں کو لے کے جاؤ اور اسے اللہ کا پیغام دو۔ پھر فرعون کو پیغام دیا، لیکن وہ تو سرکش تھا، تکبر میں مبتلا تھا، اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، اور کہنے لگا وہ اللہ کہاں ہے؟ اپنے کرندوں سے کہنا کوئی سیڑھی لگا دو تاکہ میں اس اللہ کو جھانک لوں، دیکھ لوں۔ ایسا بد نصیب آدمی تھا، لیکن اللہ بھی اللہ ہے۔ پھر اس کی پکڑ بھی ایسی فرمائی کہ دنیا والوں کے لیے آج تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر تورات دی، اور اس کی قوم نے پھر اس کو مانا اور اطاعت کی۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے، رات کو رات بنا دیا، دن کو دن بنا دیا۔ کون ہے اللہ رات کو رات ہی رہنے دے؟ کون ہے جو دن لے کے آئے؟ اور اللہ رب العزت اگر دن کو دن ہی رہنے دے، کون ہے جو رات کو لے کے آ جائے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے۔ پھر اللہ نے ابھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ ہدایت کی دعوت تو دے سکتے ہیں، ہدایت پہ کسی پہ لے کے آنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہدایت کی دعوت تو دے سکتے ہیں، ہدایت کا پیغام تو پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سمجھا تو سکتے ہیں۔ اب کوئی ہدایت پہ آ جائے یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں۔ اسی کا تذکرہ پھر بتایا، جو نیکی کرے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ پھر قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون لتنوء بالعصبۃ اولي، اس دور کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، اور اس کے خزانوں کے اتنی چابیاں تھیں کہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت درکار تھی۔ لیکن دولت آئے اور عقل نہ آئے تو مصیبت ہوتی ہے، دولت آئے
اور شکر نہ آئے تب بھی دولت مصیبت ہوتی ہے، دولت آئے اور اللہ کی پرفرما برداری نہ آئے تب بھی یہ دولت زحمت ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، دولت تو بہت آئی لیکن عقل نہیں آئی اور نبی کی اطاعت نہیں آئی، غرور کرنے لگا۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اس میں اللہ کا بھی حق ادا کر اور اس کی فرما برداری کر، کہا یہ جو کچھ ملا ہے میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میری اپنی ایمان والے کی شان کیا ہے؟ جتنا ملتا ہے کہتا ہے اللہ کی عطا، اس کی نظر کرم ہٹے تماشا بن جاؤں، اس کی نظر کرم ہٹے تماشا بن جاؤں، سب اس کی عطا ہے۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور عقل میں فتور آ جاتا ہے تو پھر آدمی یہ سمجھ کی بات سے محروم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری صلاحیتیں ہیں۔ ایک دن باہر نکلا، اپنی شاہانہ انداز سے، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، سر پہ سونے کا تاج ہے، نوکر چاکر ساتھ ہیں۔ جب باہر نکلا تو کچھ دنیا پرست جن کے ہاں انسان کی قیمت گاڑی سے لگتی ہے، کوٹھی سے لگتی ہے، بنگلے سے لگتی ہے، دولت سے لگتی ہے، ان کے ہاں وہی عزت والا ہوتا ہے، ان کا کردار سیرت سے سب کھوٹے سکے۔ تو جب اس کو اس انداز سے دیکھا تو ان کی راڑ ٹپکنے لگی، کہنے لگے واہ واہ کیا نصیب اس کے اچھے، واہ واہ کیا اس کی قسمت اچھی ہے، اور کہنے لگے کاش کہ یہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی، انہو لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملا ہوتی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے علم کا نور دیا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے وحی کا علم کا نور دیا تھا، وہ کہنے لگے ویلکم، تف ہے تم پہ، کس پہ حسرت رش کر رہے ہو اور کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ اگر رش کرنا ہے، رشک بننا ہے تو اس پہ کرو جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے چاہے جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ قابل رشک ہے جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے، وہ ہے ایسا کہ تم رشک کرو کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ اللہ کی شان ہے، اس کے پاس دولت تھی اور دولت بھی خوب تھی، یہ اپنے پورے محل کے ساتھ زمین پہ دھنسنے لگا، ٹخنے اندر گئے، گھٹنے اندر گئے، ناف تک اندر گیا، گردن تک اندر گیا، سر کے آخری بال تک اندر چلا گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، پورا محل، پوری دولت اور اس کے ساتھ زمین پہ دھنستا چلا گیا۔ وہ جو اس کو دیکھ کے رش کر رہے تھے انہیں ہوش ٹھکانے آ گیا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس گندگی سے محفوظ رکھا، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھا۔ پھر اللہ کریم فرما رہا ہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ عوام تو عوام، آج ہر آدمی بڑائی چاہتا ہے، ہر آدمی بڑائی چاہتا ہے، دولت کیوں خرچ کرتا ہے، اسراف کیوں کرتا ہے، اسراف کیوں کرتا ہے، نمائش اپنی دولت کی کیوں کرتا ہے؟ بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ فرمایا آخرت کا گھر اللہ نے ان کے لیے نہیں رکھا جو دنیا میں بڑائی چاہتے، جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورت الف لام میم حسب الناس، سورہ عنکبوت ہے، جس میں اللہ کے پیارے ولی نیک لوگ ان کی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت مومن اور منافق، مخلص اور خائن، اس کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نعمتوں میں ہو یا آزمائش میں ہو، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، ذرا اللہ کے راستے میں تکلیف آ جائے تو اللہ کی فرما برداری سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی والدین کے حسن سلوک کی تلقین ہے، فرمایا ہاں والدین اگر مشرک ہیں اور شرک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا، اس لیے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں جس میں خالق ناراض ہوتا ہو، جس سے خالق ناراض ہوتا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، 950 سال تک اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط کی
قوم کی بےہودگیاں اور پھر اللہ کا عذاب. پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، عاد اور سمود اور مختلف قومیں، قارون اور ہارون. اللہ کریم کہہ رہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، ان سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. میرے عزیزو، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوتی ہے. پہلی قومیں ایک ہی جرم کرتی تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی، بڑی خوشحال، بڑی صحت مند، ان کی معیشت بڑی مضبوط، وہ عسکری لحاظ سے بڑی طاقتور، لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کے پیچھے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور فرمایا جنہیں انہوں نے معبود بنا رکھا ہے اس کی مثال تو مکڑی کے جالی کی طرح ہے، سب سے کمزور گھر. تو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ تو اتنے کمزور ہیں. اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ سمجھ بوجھ حاصل کر کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھیں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.